السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور انصار اور جو لوگ بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے جنت میں وہ باغ تیار ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعریف و توصیف، ان کی عظمت اور مرتبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ راضی ہونے اور ان کے جنتی ہونے کا بھی اعلان فرمایا۔ حاضرین کرام، کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر شے، مثلا جن و بشر، حور و ملک، برگ و ثمر، لیل و نہار، اس بات کے طالب و متمنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، عابد اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، سخی اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، حاجی اس لیے حج کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اسے حاصل ہو جائے۔ لیکن حاضرین کرام، یہاں پر صحابہ کرام کے مقدر پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے راضی ہونے کا بھی اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے
کے جنتی ہونے کا بھی اللہ نے اعلان فرما دیا۔ اور اصحاب رسول ہی وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن سے راضی ہونے اور جن کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست معلم انسانیت محسن کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی، اور یہی وہ باعظمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کی آنکھوں سے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی، حضور پاک علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، اور یہی وہ باعظمت لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے چن لیا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوت ایمانی کے ذریعے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ فرمایا اور اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، حضور کی محبت میں قربان کر دیا۔ تو یہ غازی بھی ہے، شہید بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے صحابی بھی ہے۔ اور حاضرین کرام یاد رکھیں کہ دنیا کے تمام ابدال، تمام خطب اور تمام خلندر، تمام غوث خواجہ، ہر کوئی مل کر ایک صحابی رسول کے درجہ ولایت اور ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے جس طرح فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بھی احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ و خیرات کرے گا تو میرے صحابی کے ایک چھوٹے سے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا، ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو حاضرین کرام آپ غور فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم میں کا کوئی شخص بھی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے تب بھی میرے صحابی کے ایک چھوٹے سے صدقے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور حاضرین کرام الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام کے ماننے والے بھی ہیں اور ان کا احترام کرنے والے بھی ہیں، ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے والے بھی ہیں، اور اپنے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کرنے والے بھی ہیں، بسانے والے بھی ہیں۔ اور اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو کوئی بھی ان کی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت اور رفعت رکھنے والے ہیں، لیکن ان نفوس قدسیہ میں چند ایسے بھی ہیں کہ جن کو بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ اور ان میں سے ایک ذات جو فخر انسانیت بھی ہے، فخر انسانیت بھی جنہیں کہا جاتا ہے، محسن اسلام بھی جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ ان کی شان میں نازل ہوئی، اور ان کا مقام و مرتبے کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمرہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ تو وہ ذات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے کہ جنہیں بارگاہ خداوندی میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک عورت ایک محل کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جنت کے لوگوں نے کہا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دروازے پر دستک کی آواز آنے لگی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری عطا کر دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر گیا اور دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، تو میں نے انہیں حضور پاک علیہ السلام کا یہ پیغام اور خوشخبری سنا دی کہ حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک کی آواز آئی تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اس آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری عطا کر دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دروازے پر جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو بھی حضور پاک علیہ السلام کا یہ پیغام سنا دیا گیا۔ تو آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی۔ پھر اس کے بعد پھر ایک آنے والے نے دروازے پر دستک دی تو حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی جنت کی خوشخبری عطا کر دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دروازے پر جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام انہیں سنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشخبری بھی سنا دی جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ان دونوں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے طفیل میں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے اور ان کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محل کو تیار کر رکھا ہے۔ تو آج کوئی بھی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر بد اخلاقی کرتا ہے، ان کی شان و عظمت کا انکار کرتا ہے تو حاضرین کرام وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کہلانے کے قابل ہے، کہ اس لیے کہ اس شخصیت کی عظمت کو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب اگر کوئی بھی ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتا ہے یا ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے تمہیں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ تم جس راستے سے جاتے ہو اور اس راستے پہ شیطان تمہیں آتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو گھٹاتے ہیں، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں تو وہ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ حقیقت میں اہل بیت اطہار سے محبت کا سبق جو سکھایا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی نے سکھایا ہے۔ آپ کی ذات بابرکت ہی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کس طرح محبت کی جائے، کس طرح ان کا ادب و احترام کیا جائے، کس طرح ان کے لیے اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے یہ پیغام ملتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دور خلافت میں امیر المؤمنین کے آپ مقام و مرتبے پر فائز ہے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے سفیر آپ کے پاس آ کر ملاقات کیا کرتے، دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے گورنرز آ کر آپ سے ملاقات کیا کرتے، لیکن آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جسم پر جو لباس پہنے ہوئے تھے اس پر بھی کئی طرح کے پیوند لگے ہوئے ہیں، کئی طرح کے پیچس لگے ہوئے ہیں، پھٹا پرانا لباس سے بتن کیے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو مال غنیمت بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہا ہے، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ آپ کوئی اچھا سا لباس آپ زیبتن فرما لیں، اس لیے کہ دوسرے ملکوں سے بھی
دوسری سلطنتوں سے بھی لوگ آ کر ملاقات کرنے لگتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوگی تو ان کے اوپر بھی اچھا اثر پیدا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ میں یہ کہنے کی ہمت تو نہ تھی، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ آپ کی بارگاہ میں التجا کی کہ آپ اگر جا کر حضرت فاروق اعظم سے کہیں گے تو وہ آپ کی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی تو میں عمر سے کہہ دیتا اور عمر میری بات کو نہ ٹالتے۔ میرے اور عمر کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ ہے، ہماری آپس میں ایسی حقیقی محبت ہے کہ اگر میں کوئی بات ان کے سامنے کہہ دوں تو وہ اس کا انکار یقیناً نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ایسی چیز کا آپ حضرات مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر اس بات کو کہیں گے اور وہ حضرت عمر فاروق سے کہیں گی تو یقیناً آپ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ چنانچہ لوگوں نے صحابہ نے جا کر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں یہ التجا کی اور کہا کہ حضرت فاروق اعظم سے آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی اچھا لباس زیبتاً فرما لیں، اچھے کپڑے پہن لیا کریں، اور دوسرے ملکوں سے جب وزیر آئیں گے، گورنرز ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے تو ان پر اس کا اچھا اثر پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا، اور ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنے تمام مشیروں کو جمع کیے ہوئے ہیں، تمام ذمہ داروں کو جمع کیے ہوئے ہیں، اور سلطنت اسلامیہ کے امور پر آپ ان سے مشورہ فرما رہے ہیں۔ بڑی اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ ایک خادم نے آ کر کہا کہ حضور کے گھر سے آپ کے لیے پیغام آیا ہے، آپ کو حضور کے گھر سے بلاوا آیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت فاروق اعظم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس میٹنگ کو وہاں پر فوراً برخاست کر دیا اور سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ میرے آنے میں کوئی تاخیر ہو گئی ہو تو میں آپ سے اس کا معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی شان و عظمت کا یہ معاملہ ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا عظیم فرما روا، جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے کافروں کے دل دہل جایا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں قسم کی ہیبت طاری ہو جایا کرتی ہے۔ اور کون فاروق اعظم کہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ اگر وہ 6 مہینے اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں کوئی کافر نہیں ملتا، کوئی اسلام کے خلاف بولنے والا نہیں ملے گا۔ وہ فاروق اعظم کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگتے ہیں کہ میرے آنے میں اگر کوئی تاخیر ہو گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے اپنی اس غلطی کی معافی طلب کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی بلکہ آپ برابر وقت پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے سامنے اچھا لباس زیب کرنے کی فرمائش ظاہر فرمائی، انہیں حکم دیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ادب و احترام کا یہ معاملہ تھا کہ سنتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو فوراً نیچے جھکا لیا، اپنے سر کو فوراً نیچے جھکا لیا اور چند لمحوں کے لیے خاموشی کو اختیار فرما لیا۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ نے جب اپنا سر اٹھایا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کے چہرے پر سے آنسو روا تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑھی تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر حضور پاک علیہ السلام نے ایسا لباس زیب تن فرمایا ہوتا تو یقیناً میں بھی اچھا قیمتی لباس پہنتا، لیکن میرے آقا نے ایسا لباس اختیار نہیں فرمایا، تو میں آپ سے اس معاملے میں معذرت
مغفرت چاہتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی شان کو بڑھا کر ذکر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اہل بیت کا اگر کسی نے ادب سکھایا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا کسی نے سکھایا ہے، تو وہ ذات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور اسی طرح روایات میں، واقعات میں آتا ہے، آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تمام مذہبی امور پر ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے تمام ذمہ داران سے مشورہ کر رہے تھے، اتنے میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر فرماتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ میں یہاں مذہبی امور کے تعلق سے مشورہ کر رہا ہوں، بڑی اہم میٹنگ چل رہی ہے، لہٰذا تم باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور نہ تم یہاں پر آ سکتے ہو اور نہ کسی کو یہاں پر آنے کی اجازت دینا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں کچھ دیر میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوتی ہے، تو پوچھا کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد محترم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ بڑی اہم میٹنگ میں بڑے اہم چیزوں پر، امور پر مشورہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نے مجھے باہر کھڑے رہنے کا حکم دیا اور کسی اور کو آنے کی یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کے بھی اخلاق کریمہ کی عظمت پر قربان جائے، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بھی کوئی ضروری کام مجھے نہیں ہے، اور ابھی ظہر کا وقت ہے، جب حضرت فاروق اعظم مسجد کو آ جائیں گے تو میں وہاں پر ان سے ملاقات کر لوں گا اور اپنا جو بھی سوال ہے، جو بھی باتیں ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ نواس رسول، جگر گوشے بطول حضرت امام حسن مجتبی تشریف لائے ہیں اور ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے ہیں، اور آپ کے صاحبزادے سے تمام باتوں کو آپ نے سنا، تو زار و قطار رونے لگے اور اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹے، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، تو اگر ان سے میری ملاقات کرا دیتا تو تیرا مجھ پر بڑا احسان عظیم ہوتا۔ حاضرین کرام، ان دونوں واقعات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کس قدر اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے، کس قدر ان کا ادب و احترام بجا لایا کرتے تھے، کس قدر ان کے لیے آپ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے رہا کرتے تھے۔ تو حاضرین کرام، اہل بیت اطہار سے اگر عقیدت و محبت کرنا ہے تو اس کا پیغام آپ کو ملے گا، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے آپ کو پیغام ملے گا کہ ان کے ساتھ کس قدر ادب و احترام کیا جائے، کس طریقے کے ساتھ عقیدت و محبت ان کے ساتھ رکھی جائے۔ یہ تمام پیغامات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ملتے ہیں، اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ ہر مسلمان طالب اسلام ہے، اسلام کا متمنی ہے، اسلام کا طالب ہے، لیکن فاروق اعظم کی ذات وہ ہے کہ اسلام کے وہ طالب بھی ہے اور اسلام ان کا طالب بھی ہے۔ وہ خود بھی اسلام کے طرف آنے کے لیے اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں اور اسلام بھی انہیں اپنے قریب لانے کا متمنی ہے، اور ہر مسلمان حضور پاک علیہ السلام کا مرید ہے، لیکن فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے مرید بھی ہے اور حضور کی مراد بھی ہے کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی فاران سے پرچم اسلام کو بلند فرمایا اور 307 خدا کے پجاریوں کو آپ نے خدا کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، تو حضور پاک علیہ السلام کی اس عظیم تبلیغ سے کئی لوگوں کے دلوں میں جو ایمان کے لیے سیاہی جمی ہوئی تھی وہ تمام کی تمام سیاہی دھل گئی، کفر کی ساری گھٹائیں دور ہو گئی اور ان کے دل ایمان کی تازگی سے منور ہو گئے، ایمان کی حرارت سے ان کے دل دھڑکنے لگے
لیکن ان میں سے چند ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر دیا. طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا, ہر طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی. کوئی بدبخت ایسا تھا کہ جس نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے, کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینکا, اور کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا کلمات کہے, اور پھر حضور کے چاہنے والوں پر بھی ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر دیا گیا. ظلم کے بازار کو ان کے لیے انتہا تک پہنچا دیا گیا. ہر طرح سے حضور کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی. تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پرچم اسلام کی آبیاری کے لیے اب ایک جوان مرد کی ضرورت ہے, تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمانے لگے کہ اللہم اید الاسلام بعمرہ, اللہم اید الاسلام بعمرہ, کہ مولا عمر کو اسلام کے لیے مجھے عطا فرما دے, عمر کو اسلام کے لیے مجھے دے دے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی, اور کچھ ایسے حالات بنے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے. نعوذ باللہ, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کے لیے نکلے تھے, لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ جان لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں. سر کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ سر کو حضور کے قدموں میں جھکانے کے لیے جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی, اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی. جب وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لا رہے تھے تو ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہے, اور آپ اپنے قدم کو آہستہ آہستہ اٹھا کر چلے آ رہے ہیں. اور ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے, آپ پہرا دے رہے تھے. جب انہوں نے فاروق اعظم کو ننگی تلوار لے کر آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اگر عمر خیر لے کر آیا ہے, بھلائی کی نیت سے آیا ہے, تو اس کا استقبال کیا جائے گا. اگر اس کا ارادہ غلط ہے, اگر وہ کسی غلط ارادے کو لے کر آیا ہے, تو اس کی تلوار ہی سے اس کے سر کو کاٹ کر پھینک دوں گا. چنانچہ حاضرین کرام, جب حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ عمر خود آیا نہیں بلکہ میں نے بلایا ہے, میں نے عمر کو اللہ سے مانگ لیا ہے اور اللہ نے مجھے عمر دے دیا ہے, لہذا عمر کے لیے راستہ ہموار کر دو, عمر کے لیے راستہ چھوڑ دو. جب حضرت فاروق اعظم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں, جب حضور کے چہرے انور پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں, اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں, حضور کے قدموں پر اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا کہ گر کے وہ قدموں پہ قربان ہو گئے, گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے, پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئے, پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئے. جب فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کیا تو صرف زمین والوں نے خوشیاں نہیں منائی بلکہ آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جب فاروق اعظم نے اسلام کو قبول فرمایا تو حضرت جبریل امی بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان والوں کی جانب سے بھی عمر کے اسلام لانے پر آپ مبارکباد کو قبول فرمائے. اور جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کر لیا تو پہلے آپ کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے بڑے سخت تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد اس کے برخلاف معاملہ ہو گیا, اس کے برخلاف آپ کی کیفیت ہو گئی کہ اب مسلمانوں کے لیے بڑے نرم اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہو گئے. اور حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے, لیکن جب فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کر لیا تو پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب ہمارا دین سچا ہے, ہمارا خدا سچا ہے, ہمارا ایمان پکا ہے, تو اب نمازیں چھپ چھپ کر نہیں پڑھی جائیں گی. عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب نمازیں بھی سر عام ادا کی جائیں گی, کھلے عام نمازیں پڑھی جائیں گی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے سر عام نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت
فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہیں، لیکن شریعت کے ایسے پابند تھے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کو گزار رہے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ ایک فاسق نے، ایک منافق نے آپ کو خنجر مار دیا تھا، پیٹ پر خنجر لگا تھا، کوئی بھی چیز کھلائی جاتی تو اس راستے سے وہ سارا کی ساری غذا نکل جایا کرتی تھی، سارا کا سارا پانی نکل جایا کرتا تھا، بڑی کیفیت نازک تھی، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے جس کا کپڑا، جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس نوجوان کو واپس بلا کر لاؤ۔ جب اس نوجوان کو واپس بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو پسند نہیں فرماتا، لہذا تم اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر پہنا کرو۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ جسم میں کوئی طاقت موجود نہیں ہے، بستر پہ سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی آپ شریعت کے اس قدر پابند تھے کہ دوسروں کو بھی شریعت کی پابندی کی تاکید کر رہے ہیں، شریعت پر چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیات مبارکہ آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے، اور جو بیت المقدس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی ہے۔ اور جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو کسی کا ایک خون کا قطرہ تک نہیں بہا۔ جب لوگوں نے فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھا، ان یہودیوں نے حضرت فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھا تو فوراً بیت المقدس کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو حاضرین کرام اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، آپ کا ایمان پر اس قدر عمل تھا کہ آپ نے دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ حضور کا چاہنے والے اگر تم بننا چاہتے ہو تو ایسے بنو کہ تمہارے قول سے، تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے، تمہارے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، بھٹکے ہوئے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا کا ذکر اس بندے کی دیکھنے والے کی زبان پر آ جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہ صرف زبان سے کہا بلکہ میدان عمل میں بھی آپ نے عمل کر کر دکھایا، دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اگر تم بھی حضور کے اگر حقیقی امتی کہلانا چاہتے ہو، حضور کے سچے امتی بننا چاہتے ہو تو تمہیں صرف زبان کو استعمال کرنا نہیں بلکہ ساتھ زبان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں میدان عمل میں بھی آنا پڑے گا، اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں اس میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا پڑے گا، تب کہیں جا کر تم اپنے آپ کی بھی اصلاح کر سکتے ہو، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کر سکتے ہو، اور جب دوسرے قوم کے غیر قوم کے لوگ تمہیں دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں بھی ایمان میں داخل ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا، مسلمانوں کے لیے بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دل میں جس طرح ایمان کے لیے جذبہ تھا اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی ایمان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔